کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اپنے کسی بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا۔ جو بندہ دنیا میں میرے عذاب سے ڈر جاتا ہے، آخرت میں اس بندے کو بے خوف کر دوں گا، اور جو بندہ دنیا میں میرے خوف سے نہیں ڈرتا نا، میں بروز قیامت اس بندے کو خوف زدہ فرما دوں گا۔ تو میرے پیارے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ آج ہمارے شب و روز گناہوں میں گزر رہے ہیں۔ صبح کا سویرا جب نمودار ہوتا ہے تو ہمارے گناہوں کی ابتدا ہو جاتی ہے، پورا دن گناہوں میں رہتا ہے، پوری رات گناہوں میں۔ صاحب ذرا خیال کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے بھی ہونا ہے، اسے اپنی زندگی کا حساب بھی دینا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا بروز قیامت اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور اس دن یاد رکھو فرشتے بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، یہ زمین یا آسمان تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ صاحب تمہارا اپنا بدن تمہارے خلاف گواہی دے گا، یہ کہے گا مولا اس نے مجھ سے یہ غلط کام کروایا تھا، مالک و مولا اس نے مجھ سے یہ بدفعل کروایا تھا۔ یہ زمین کہے گی اے پاک پروردگار عالم، میرے اوپر تیرا یہ بندہ یہ گناہ کرتا رہا، تو بتاؤ تو صاحب اس دن کیا جواب دو گے اپنے رب کو؟ رب کائنات نے زندگی فقط اپنی عبادت کے لیے دی ہے۔ میرے رب نے زندگی اس لیے عطا فرمائی کہ بندہ دنیا میں جا کر کے میری عبادت و ریاضت کرے، میری بارگاہ میں سجدہ کرے، لیکن ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں۔ صاحب اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا فرماؤ۔ وہ عمر جو 22 لاکھ مربع میل کا تنہا بادشاہ، وہ عمر جس کو دیکھ کر کے شیطان رستہ کاٹ دے، وہ عمر جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ عمر جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے تب تک رب کائنات جہنم کے دروازے پہ تالا لگا کے رکھے گا۔ اس عمر کے خوف کا عالم یہ ہے پیارے کہ حضرت عمر جب کبھی قرآن کی ایک آیت سنا کرتے تو خوف خدا کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ چہیتے میرے حضور کے صحابی، ایک دن میرے نبی نے ارشاد فرمایا ثعلبہ جاؤ فلاں کام سے چلے جاؤ۔ میرے حضور نے حضرت ثعلبہ کو کسی کام سے بھیجا، حضرت ثعلبہ جاتے ہیں، جانے کے بعد اس کام کو کر کے پلٹ کے واپس آ رہے تھے، اچانک ہوا چلی اور ایک دروازے سے پردہ اٹھا، اٹھنے کے بعد حضرت ثعلبہ کی نظر ایک خاتون کے بالوں پہ پڑ جاتی ہے۔ حضرت ثعلبہ نے اپنی نظروں کو جھکا لیا اور جھکانے کے بعد وہاں سے چل دیے، لیکن میرے حضور کی بارگاہ میں نہ گئے۔ جو راستہ حضور کی طرف جاتا ہے اس راستے پہ نہ گئے بلکہ چلے گئے دوسرے راستے پر۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں بتاؤ تو صحیح، میں نے ثعلبہ کو کسی کام سے بھیجا لیکن شام ہو گئی ابھی تک واپس نہیں آئے۔ دن گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، آخرکار 40 دن گزر گئے، اور جب 40 دن گزر گئے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے جانثارو بتاؤ تو صحیح ثعلبہ کہاں گیا؟ آج 40 دن ہو گئے میں نے اپنے پیارے کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، میں نے اپنے اس پیارے صحابی کو نہیں دیکھا، جاؤ تلاش کر کے لے کر کے آؤ۔ صحابہ اکرام مدینے کی گلیوں میں تلاش کرنے نکل گئے، صحابہ اکرام شہر میں تلاش کرتے رہے لیکن حضرت ثعلبہ نہ ملے، اور جب پورے شہر میں حضرت ثعلبہ نہ ملے تو ارادہ کیا، مشورہ کیا چلو شہر کے باہر تلاش کیا جائے۔ تو تمام صحابہ جو ہے مشورہ کرنے کے بعد اس شہر کے باہر تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر اے چرواہے ذرا بتا تو صحیح ہے، اس کی عمر 16 سال ہے، چہرے پہ انوار و نور کی بارش ہوا کرتی ہے، اگر ایسا نوجوان دیکھا ہو تو بتا۔ چرواہا کہتا ہے صاحب میں نے ایسا نوجوان تو نہیں دیکھا،
دیکھا, ہاں اتنا ضرور ہے اس سامنے والی غار میں کوئی نوجوان روتا ہے اور اتنی درد کے ساتھ روتا ہے, اس کے رونے کو دیکھ کر کے میری بکریاں چرنا چھوڑ دیتی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں ہو نہ ہو یہ نبی کا سالوہ ہی رہا ہوگا. حضرت عمر اس غار کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے, ایک نوجوان اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کے اپنے رب سے دعائیں مانگ رہا ہے اور التجائے کر رہا ہے, اے میرے پاک پروردگار عالم, خطا ہو گئی تھی معاف فرما دے. اے مالک و مولا, میں نے ان آنکھوں سے غیر مرہم کے بالوں کو دیکھ لیا ہے, اب ان آنکھوں سے میں نبی کا چہرہ کیسے دیکھوں گا, چہرہ وضحا کیسے دیکھوں گا. اے مالک و مولا, میری خطا کو معاف فرما دے. حضرت عمر نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا تھا اے سالبہ چل تجھے مدینے والے نے بلایا ہے, چل آمنہ کا لال بلا رہا ہے. حضرت سالبہ نے جب چہرہ اٹھایا, حضرت عمر کی نظر حضرت سالبہ کے چہرے پر پڑی تو دیکھتے کیا ہے, آنکھیں گڈھے میں پہنچ گئی ہے اور چہرے کا گوشت جو ہے وہ بھی سوکھ گیا ہے, بدن بہت لاغر اور کمزور ہو گیا ہے. وہ ہٹا کٹا نوجوان, وہ جس کے چہرے پہ چاند چمکتا تھا, اتنا حسین و محجبی وہ نوجوان سالبہ, آج اس کے چہرے کا گوشت سوکھ گیا ہے, آج اس کے آنکھیں گڈھے میں پہنچ گئی ہے. یہ خوف خدا کی وجہ سے ہے. حضرت سالبہ نے کہا تھا اے عمر ذرا بتاؤ تو صحیح, کہ جبرائیل میرے نبی کے قریب آ گئے ہیں, کہ جبرائیل میرے نبی کے پاس آ گئے اور میرے متعلق کوئی اللہ نے آیت نازل فرما دی ہے, بتاؤ تو صحیح کہ میرے لیے کوئی عذاب تو نازل نہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں اے سالبہ میں اپنے سے نہیں آیا, اے سالبہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا, بلکہ حضور نے بھیجا ہے. اے سالبہ چلو مدینے والے مصطفیٰ بلا رہے ہیں. حضرت سالبہ کو حضرت عمر نے کندھے پہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد مسجد نبوی میں لے کر کے آئے. حضور کی مسجد میں حضرت سالبہ کو لایا گیا, حضرت سالبہ کو رکھا, حضرت سالبہ کو کاندھے سے اتارا اور حضرت عمر نے دیکھا جماعت کھڑی ہے. جماعت حضرت سالبہ نے دیکھا میرے حضور نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت عمر دوڑ کر کے جاتے ہیں اور جماعت میں شرکت کر لیتے ہیں, جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. سالبہ پیچھے ہے, کچھ دیر کھڑے رہے کہ غشی آئی, بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر گئے. نماز مکمل ہوئی, میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عمر ذرا بتاؤ تو صحیح میرا سالبہ کدھر ہے. حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ وہ صفوں کے پیچھے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. میرے نبی نے کہا اے عمر کدھر ہے سالبہ, نظر نہیں آتا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کمزوری کے عالم میں وہ زمین پہ لیٹ گئے ہوں گے. میرے نبی نے دوڑ کر کے قدموں کو بڑھایا اور حضرت سالبہ کو اپنی گود میں رکھا اور رکھنے کے بعد کہا تھا اے میرے سالبہ بتا تو صحیح کیا حال ہے. حضرت سالبہ نے آنکھوں کو بند کر لیا ہے, حضرت سالبہ نے آنکھوں کو بند کر لیا اور بند کرنے کے بعد کہا تھا یا رسول اللہ آپ کا سالبہ آپ کے سامنے ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے پیارے ذرا آنکھ تو کھول, اپنی آنکھیں تو کھول, تیرا نبی تیرے سامنے بیٹھا ہے. حضرت سالبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی آنکھیں آپ کے چہرے کے لائق نہ بچی, ان آنکھوں نے غیر مرہم عورت کے بال دیکھ لیے ہیں, یہ گناہگار ہو گئی ہے. یا رسول اللہ اللہ میری اس خطا کو معاف فرمائے گا کہ نہیں معاف فرمائے گا. میرے نبی نے اپنا چہرہ وضحا آسمان کی جانب اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت سے عرض کیا تھا اے مالک و مولا میرے سالبہ کا حال دیکھ رہا ہے. اتنے میں جبرائیل امین نازل ہو جاتے ہیں. حضرت جبرائیل امین نے کہا تھا یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اللہ آپ کے سالبہ کے تمام خطاؤں کو معاف فرما رہا ہے, اور جو کوئی حضرت سالبہ سے آج دعا کروا لے گا اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا.